ربیع الاول کو عید میلاد النبی بھی بولتے ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں میلاد کروانا اور اسے عید کا دن سمجھنا۔ بھلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے کہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں ہیں، ٹھیک ہے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، لیکن یہ ایک ایسی عید ہے یعنی کہ جس عید کو ہر مسلمان اس پوائنٹ آف ویو سے مناتا ہے یا منائے گا یا مناتا آ رہا ہے کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس دن ہماری امت کے سردار جنہوں نے ہمیں اس قابل بنایا، ان کی احادیث سے، ان کی تعلیمات سے ہم آج اس مقام پر ہیں کہ ہم اپنے لیے جنت کو تصور بھی کر سکیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر ان کی تعلیمات ہمارے ساتھ نہ ہوتی، اگر ان کی کوششیں ہمارے ساتھ نہ ہوتی، اگر وہ دین کا جھنڈا اتنا سربلند نہ کرتے اور اپنی امت کو ایک اللہ کے واحد ہونے کے اوپر نہ لے کر آتے، اللہ کی توحید کا اقرار سب کی زبانوں پر نہ لے کر آتے، تو آج ہم بھی نعوذ باللہ یہود و نصارہ میں شامل ہوتے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیونکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھیجے گئے تھے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، صحیح کی طرف لے کے آنے کے لیے، جھوٹ سے دور رکھنے کے لیے اور ہر برائی سے بچنے کے لیے، تو انہوں نے ہمیں وہی ترغیب دی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں الہام ہوئی تھی، جو انہیں وحی کی جاتی تھی۔ تو ہم اپنے سردار کے، ہم اپنے ایک اعلیٰ پیغمبر کے اس دنیا میں آنے کی خوشی میں اگر عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو عید میلاد النبی بھی کہیں تو آپ کو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، نہ ہی اس میں جائز ناجائز والی کوئی بات ہے۔ دیکھیں آج کل ہمارے مائنڈ اتنے زیادہ نیرو ہو چکے ہیں دین کے معاملے میں کہ ہر دوسری چیز ہمیں جائز یا ناجائز کے کٹ گھرے میں لے آتی ہے، اور ہر دوسری چیز ہمیں اس عدالت میں لے آتی ہے کہ یہ بدعت ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں میں ہم نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ بزی کر لیا ہے کہ ہمارے ذہن سے یہ چیز نکل ہی گئی ہے کہ ہمارے اندر جو چیزیں پھیلا دی گئی تھیں ان میں واقعی کوئی ریالٹی بھی ہے، کوئی پیورٹی بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز کو بدعت بنا دیا گیا ہے، یا ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز کو دین میں بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ احادیث، کچھ کتابیں، قرآن کریم ہمارے لیے جو دیا گیا ہے وہ ہمیں پراپر نالج دے رہا ہے، کچھ لوگ اس کو پراپرلی بھی فالو کر رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی بندہ اس کو الگ طریقے سے چلا رہا ہے۔ اگر آپ اس کو جشن عید میلاد النبی کہتے ہیں تو بھی اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اگر آپ اس کو عید میلاد النبی کہتے ہیں تو بھی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی ایک یہودی نے کہا کہ آپ مسلمانوں پر ایک آیت ایسی نازل ہوئی ہے جس کو اگر آپ لوگ پڑھتے ہیں، جس آیت کو اگر وہ ہمیں پتہ ہوتا نا کہ ہم پر اگر وہ آیت نازل ہو جاتی تو ہم اس دن کو اپنے لیے عید کا دن تصور کرتے۔ اور وہ آیت کیا تھی؟ جس میں آیت میں آتا سورہ مائدہ کی 3rd والی آیت کہ ہم نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا، یعنی تم پر اپنا دین مکمل کر دیا۔ یہ والی آیت جو ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پیغمبر پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو اپنے لیے عید کا دن سمجھتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اس کو عید کا دن نہیں سمجھتے؟ ہم جانتے ہیں کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان عرفات اور منع میں تھے، اور اس دن جمعۃ المبارک کا دن تھا، تو ہم تو اس دن کو اپنے لیے 2 عیدیں تصور کرتے ہیں، یعنی جمعۃ المبارک مسلمانوں کی عید کا دن ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو 2 عید کے دن تصور کرتے ہیں، یعنی کہ ہمارے اوپر پہلی چیز تو عید اس چیز کی کہ اس دن ہم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ہمارا دین مکمل طور پر ہمیں مل چکا ہے۔ سیکنڈ یہ کہ ہم اس دن کو جمعۃ المبارک کی نسبت سے اپنے لیے عید تصور کرتے ہیں۔ تو اگر جمعہ کو ہم عید منا سکتے ہیں، یعنی جمعہ مسلمانوں کی عید ہے، اپنے آپ کو اسی طرح تیار کرنے کا جمعے کے بارے میں بھی حکم دیا گیا جیسے ہم عید کے دن تیار ہوتے ہیں، یعنی مکمل خوشبو لگائیں، غسل کریں اور پھر جمعہ کی نماز ادا کریں، عورتیں صلاۃ التسبیح ادا کریں۔ تو یہ چیزیں عید کے دن کی، اگر ہم جمعۃ المبارک کے دن کو عید سمجھ کر عید کی طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو جو دن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا ہے، جس دن ہمارے لیڈر جو ہیں، جن کو ہم اپنا ریئل لیڈر سمجھ سکتے ہیں، لیجنڈ لیڈر، جب وہ اس دنیا میں آئے تو وہ دن ہمارے لیے کتنا بڑا عید کا دن ہوگا۔ میرے حساب سے تو یہ عید جو ہے وہ ہر عید سے زیادہ بھاری اور ہر عید سے زیادہ جو ہے وہ سیلیبریٹنگ والی ہونی چاہیے، کیونکہ اس دن ہمیں وہ ہستی ملی ہے جس کے بعد ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اور آج ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ ہم ان کے فٹ سٹیپس پہ چل کر جنت کی طرف اپنا راستہ بنا سکیں۔
اور انہوں نے ہمیں یہ ترغیب دی ہے کہ ہم اس طرح کے طریقہ کار پر اگر عمل کریں گے، اگر ہم ان کی حدیث پہ عمل کریں گے، اگر ہم ان کے بتائے ہوئے تعلیمات پر چلیں گے، تو ہم کس طرح سے ان کی امتی کہلا سکتے ہیں، اور ہم کس طرح اللہ واحد کے قریب ہو سکتے ہیں، اور ہم کس طرح اللہ کے دوست ہو سکتے ہیں، اور کس طرح جنت کو اپنے لیے 100% شیورٹی کے ساتھ بنا سکتے ہیں۔ یہ ساری تعلیمات، یہ ساری نالج، یہ ساری لرننگ ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہے۔ تو ان کی پیدائش سے بڑا عید کا دن ہمارے لیے کیا ہوگا کہ اگر ہم ان کی ہی پیدائش کے دن کو عید کا دن تصور نہیں کریں، اگر ہم جمعہ کو عید کا دن تصور کر سکتے ہیں جو کہ حدیث میں ہے، اور عیدوں کے دن کو عید کا دن تصور کر سکتے ہیں، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے دن کو بھی عید کا دن تصور کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جتنی ہم نے ان کی نسبت سے یہ تہوار ملے ہیں، یہ عید ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ملی، رمضان کے روزے ہمیں ان کی نسبت سے ملے، ہمارے جتنے بھی اسلامک ایونٹس ہیں یہ سارے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی نسبت سے ملے ہیں، یہ انہی کے تھرو ہم تک کنورٹ ہوئے ہیں۔ تو جو اس چیز کی مین روٹ ہے دیٹ از محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اگر ہم ان چیزوں کو پراپرلی سیلیبریٹ کر سکتے ہیں جو ہمیں ان کے تھرو ملی ہیں، تو ہم ان کے ڈے کو سیلیبریٹ کیوں نہیں کر سکتے جس دن میں وہ پیدا ہوئے ہیں، جن کے تھرو ہمیں چیزیں مل رہی ہیں۔ تو اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا سوچیں، فرقہ واریت میں نہ پڑیں، برائے مہربانی میں ہر بار آپ لوگوں سے یہی ایک بات کہتی ہوں کہ فرقہ واریت کو چھوڑ دیں، اپنے دماغ کو کھول لیں، کامن سینس سے کام لیا کریں، دل کی بات سننے کی کوشش کیا کریں، دماغ سے کام لیا کریں، بعد میں اس کے ڈیسائیڈ کیا کریں کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط۔ ٹھیک ہے، بہت سارے معلم کی آپ لوگ لیکچر سن لیتے ہیں، بہت سارے عالموں کا فتویٰ بھی دیکھ لیتے ہیں، بہت سارے عالم دین کا آپ ریویو بھی چیک کر لیتے ہیں ایک دوسرے کی ویڈیوز کے اوپر، لیکن آپ کا مائنڈ کیا ہو رہا ہے؟ ڈائیورٹ ہو رہا ہے۔ آپ کا مائنڈ کیا ہو رہا ہے؟ ڈوئل ہو رہا ہے۔ آپ کو ڈائیورٹ مائنڈ، ڈوئل مائنڈ، چینج مائنڈ مل رہا ہے، لیکن آپ کو کلیریفیکیشن نہیں مل رہی۔ ٹھیک ہے، کلیریفیکیشن ہمیں کہاں سے ملنی ہے؟ ہماری احادیث سے، ہماری قرآن سے۔ تو کوشش کریں ان کو پڑھیں۔ آپ لوگ جس کسی کو بھی سننا چاہتے ہیں سنیں، اٹس نن آف دا ایشو، بٹ یو شوڈ بی لسن ٹو اتھینٹک ون۔ کوئی بھی اتھینٹک بندہ آپ اس کو سنیں، ٹھیک ہے، سننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں جی، بہت ساری باتیں ایسی بھی ہیں جو میں اس ٹاپک پہ ڈسکس کرنا چاہتی تھی، لیکن تضادات بھی بڑھ سکتے ہیں، اور فرقہ واریت کا بھی جو سلسلہ ہے وہ میری باتوں سے بڑھ سکتا ہے، کیونکہ میرے بہت سارے لیکچرز آپ لوگوں کے ساتھ ایسے ریکارڈ ہوئے ہیں جن کے بعد مجھے ریویوز یہ ملتے ہیں کہ آپ بہت کلیئر کٹ بات کرتی ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو وہ چیز پہنچا دوں جس کا میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، یعنی کہ ہم نے وہ پہنچا دیا جو ہمیں اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم نے وہ صاف صاف واضح اور روشن طریقے سے پہنچا دیا جس کی ہمیں اللہ کی طرف سے ہدایت تھی۔ تو جو چیز مجھے اللہ کی طرف سے ملتی ہے، جو چیز مجھے کتابوں کے تھرو ملتی ہے، اتھینٹک بکس کے تھرو، احادیث کے تھرو، قرآن کے تھرو، میری یہ رسپانسبلٹی کہ میں آپ لوگوں تک اس کو کنورٹ کر دوں۔ آپ لوگ اس کو فردر کتنا فارورڈ کر رہے ہیں یا آپ لوگ اس پہ کتنا فالو کر رہے ہیں، یہ آپ کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے دو فرشتے نوٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کوشچنز ہم نیکسٹ ڈے میں شیئر کروں گی میں آپ لوگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر ہی رکھے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس پر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے راضی ہو۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔